ایک ظالم ایک جابر حکومت اور اداروں کی وجہ سے شہید ہو چکی ہے اور جن کی لاشیں چھپائی جا رہی ہے تاکہ انٹرنیشنل میڈیا کو پتہ نہ چل سکے۔ میں خود اسپیکر صاحب عشاء کی نماز امامت کر رہا تھا اور جب یہ فائرنگ شروع ہو گئی تقریباً 8:30 بجے یا 8:15 پہ، تو میرے ساتھ نمازی بندہ جو تھا وہ فائر پہ لگا اور لوگوں نے اس کو اٹھا کے موٹر سائیکل پہ ڈال کی۔ تو میرے خیال میں آج سکھ، آج ہندو، آج عیسائی وہ کہہ رہے کہ ہم اس لیے مسلمان نہیں ہو رہے کیونکہ یہ مسلمان اپنی لوگوں کو نماز پہ قتل کروا رہی ہے۔ یہ ڈیبیٹ کرنے کی باتیں ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ تفصیلی گفتگو بھی کریں گے، ایک دوسرے کی باتیں سنیں گے بھی، اپنی باتیں ایک دوسرے کے سامنے رکھیں گے بھی اور اس صوبے کے عوام کے سامنے بھی رکھیں گے۔ میں جناب ڈاکٹر، چونکہ یہ بہت بڑا سانحہ تھا، ڈیڈ باڈیز بھی بہت ساری مسنگ ہے، یہ سب کچھ ڈیبیٹ ہوگا کل، اس پہ ساری باتیں ڈیبیٹ ہوں گی اور ہمیں تامل اور سکون کے ساتھ یہ واقعات قوموں کی تاریخ میں آتے رہتے ہیں، یہ کوئی انوکھے واقعات نہیں ہیں، آتے ہیں۔ جب آپ جبر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر باتیں بدلنا شروع ہوتی ہیں۔ اس واقعے میں چیئرمین، بامی چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران احمد خان نیازی کی زوجہ محترمہ بشرا بی بی صاحبہ بھی موجود تھیں۔ ہر خاتون کا یہ حق ہے جس کا خاوند 1.5-2 سال سے ایک قید میں ہو، جبر کی قید میں ہو، بے گناہ ہو، اس ملک کے لوگوں کو آزادی کی آواز اٹھانے کی جس کو جو سزا بھگت رہا ہو، اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے خاوند کی رہائی کے لیے باہر نکلے اور آواز بلند کرے۔ اس کو بھی مرڈر کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ تو اللہ رب العزت ہے جس نے ان کو بھی بچایا اور بے شمار لوگوں کو محفوظ رکھا۔ بے شمار گاڑیاں توڑی گئیں، فوٹیجز پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ نامور صحافی حامد میر اور متی اللہ جان جو کل ذرا بولے، آج متی اللہ جان کو اندر کر دیا گیا۔ جی تور صاحب کو پکڑا گیا۔ میں یہ جناب وزیر قانون صاحب، یہ ایک بڑا دل خراش واقعہ تھا، اس پہ حکومت خیبر پختونخوا مجھے جیسے کمیونیکیٹ کیا گیا تھا کہ سوگ کا اعلان کرنا چاہتی ہے، آپ سوگ کا اعلان کر دیں اور اس کے بعد جناب میں ڈاکٹر امجد صاحب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ تمام شہداء کے لیے جو اس واقعہ میں شہید ہوئے، جو کارکنان شہید ہوئے وہ بھی اس قوم اور ملک کے بچے تھے، اور جو اداروں کے لوگ اس میں شہید ہوئے یا فوت ہوئے، کس کی غلطی سے ہوئے اس پہ ضرور انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ اداروں کی اپنی غلطی سے وہ ہوئے، ان کے لیے بھی دعا کریں، وہ بھی ہمارے اس قوم اور ملک کے بچے ہیں۔ تو جناب وزیر محترم صاحب، وزیر قانون صاحب، آپ اس کا اعلان کر دیں اور پھر ڈاکٹر امجد صاحب کرم کے شہداء کے لیے بھی، اور بالکل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، 25، 26 اور 27 نومبر کو ملک اور ہمارے آنے والی نسلوں کی بہتر مستقبل کے لیے جو پرامن احتجاج تھا اور ریاستی دہشت گردی اور بربریت جن کے اوپر ہمارے لیڈرشپ، ہمارے قائد عمران خان جو کہ ناکردہ گناہ بھگت رہے ہیں، جن کے اوپر سینکڑوں FIR ہیں، اس فسطائیت کے بارے میں جو ہماری پیسفل پروٹیسٹ تھی
چونکہ اس پروٹیسٹ کے اوپر جتنی بھی بربریت کی گئی، جتنی بھی ریاستی دہشت گردی کی گئی، جتنے مظالم توڑے گئے، ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے اوپر ڈائریکٹ فائر کیے گئے، ان کے پرامن ورکرز کے اوپر ڈائریکٹ فائر کیے گئے، سنائپرز کے فائر کیے گئے، اور گاڑیوں سے ہمارے ورکرز کو کچلا گیا، تو ہماری صوبائی حکومت اس تمام ریاستی دہشت گردی کے اوپر، اس سانحے کے اوپر 3 روزہ سوگ کا اعلان کرتی ہے، جو کہ کل سے شروع ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر امجد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ جس طرح میڈم نے کہا، کرم میں جتنی بھی لوگ شہید ہو گئی ہے وہ بھی ہمارے بچے تھے، ہمارے لوگ تھے، ان کی احسالی ثواب کے لیے تاج محمد ترین صاحب جو ہمارے ایم پی اے ہے اور پچھلی ٹینیور میں ہمارے ساتھ منسٹر تھے، ان کی والدہ صاحبہ وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی احسالی ثواب کے لیے، اور جتنی بھی 26 اکتوبر کو نہتی پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان جو ایک ظالم، ایک جابر حکومت اور اداروں کی وجہ سے شہید ہو چکی ہے، اور جن کی لاشیں چھپائی جا رہی ہے تاکہ انٹرنیشنل میڈیا کو پتہ نہ چل سکے۔ میں خود اسپیکر صاحب عشاء کی نماز امامت کر رہا تھا، اور جب یہ فائرنگ شروع ہو گئی تقریباً 8:30 بجے یا 8:15 پہ، تو میرے ساتھ نمازی بندہ جو تھا وہ فائر پہ لگا، اور لوگوں نے اس کو اٹھا کے موٹر سائیکل پہ ڈال کی۔ تو میرے خیال میں آج سکھ، آج ہندو، آج عیسائی وہ کہہ رہے کہ ہم اس لیے مسلمان نہیں ہو رہے کیونکہ یہ مسلمان اپنی لوگوں کو نماز پہ قتل کروا رہی ہے۔ تو یہی تو ہمارے ملک کا المیہ ہے، اور یہی ان ریاستی اداروں کا کردار ہے۔ تو میں زیادہ ڈیٹیل سے انشاءاللہ کل بات کروں گا، جو چشمدیدہ واقعات ہے اس کو انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اگر کسی میں بھی اتنی احساس ہے اپنی قوم کے لیے اور انسانیت کے لیے، تو میرے خیال میں وہ خون کے آنسو روئے گا، اور اگر کسی میں احساس نہیں ہے تو اس واقعے کو، اس ثانیہ کو متنازع بنائے گا، اور یہ انسانیت کے خلاف وہ بات کرے گا۔ تو سب کی احسالی ثواب کے لیے جتنی بھی شہداء ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لأحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ صدق اللہ العظیم۔